اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایک ساتھ میں ہم جان چکے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے۔ الف لام میم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب ہے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو آیت ہے الف لام میم، اس کا کہاں کہاں ذکر کیا ہے۔ اور جب ہم قرآن میں ان مقامات کو تلاش کریں تو ہمارے سامنے 6 مقامات آتے ہیں کہ قرآن میں 6 مقامات پر یہ آیت ملتی ہے، اور تمام مقامات پر اسی آیت سے ہی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ 6 صورتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہی ہے سورہ البقرہ، دوسری آل عمران، تیسری العنکبوت، چوتھی الروم، پانچویں سورہ لقمان اور چھٹی سورہ سجدہ۔ جب ہم ان 6 کی 6 صورتوں میں غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ الف لام میم یا تو براہ راست زمین و آسمانوں کو کہا گیا ہے، یا پھر جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے ان سب کو کہا گیا۔ ان 6 کی 6 صورتوں میں ایک بات مشترک سامنے آتی ہے، اور وہ ان سب صورتوں کا محور ایک ہی موضوع ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی تخلیق، اور انسانوں کا زمین و آسمانوں میں اپنے مفسد اعمال کے ذریعے، یعنی زمین و آسمانوں میں اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں فساد زدہ کرنا، جس کے نتیجے میں زمین و آسمانوں میں تباہیوں کا آنا۔ یعنی ان میں صرف ایک ہی بات کو موضوع بنایا گیا ان 6 کی 6 صورتوں میں، اور پوری کی پوری یہ جو صورتیں ہیں 6 کی 6 صورتیں اسی ایک موضوع کو اپنا محور بناتے ہوئے اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ اور وہ کیا؟ وہ یہی کہ کائنات، زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کی تخلیق، ان کی پیچیدگیوں کا احساس دلانا، اور انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونے سے ان میں ہونے والے فساد کے خوفناک انجام سے متنبہ کرنا۔ یعنی طرح طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں اور ان میں موجود مخلوقات میں پنگے لینے، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنے، ان میں تبدیلیاں کرنے سے روکنے کے لیے طرح طرح سے متنبہ کیا۔ زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کی اہمیت و حیثیت سے باور کرانا وغیرہ یہ ان صورتوں میں بتایا گیا۔ یہ بات جو ہے اس کو محور بنایا گیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات تو یہ ہے کہ نہ صرف قرآن میں 6 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کی تخلیق کا ذکر جب کیا تو کہا کہ انہیں 6 ایام میں خلق کیا۔ 6 ایام میں۔ یوم دن اور رات کو نہیں کہتے، بلکہ یوم کہتے ہیں مرحلے کو، مدت کو، نقطہ آغاز سے نقطہ اختتام تک جو مدت ہوتی ہے، یا ایک سرکل، یعنی جیسے نقطہ آغاز سے نقطہ اختتام تک جس نقطے سے سفر شروع کیا جائے واپس اسی نقطے پر آ جانے کو کہتے ہیں، یہ ہے یوم۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 مراحل میں زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے اس سب کو خلق کیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، اس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ اس زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس زمین اور اس کے گرد جو گیسوں کی تہیں ہیں، یہ جو 7 آسمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ ان سے باہر کی کائنات کا۔ اور ہم پہلے بھی یہ بات جان چکے ہیں، شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن الحکیم ہے۔ قرآن الحکیم ہے، یعنی اس میں جو بات جیسے جیسے بیان کی گئی، جتنی تعداد رکھی گئی، جتنی مقدار رکھی گئی، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں رائی برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ جتنی جس شے کی ضرورت تھی اتنا ہی بیان کیا گیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو 6 مقامات پر بیان کرتے ہیں، اور ان 6 مقامات پر بیان کرتے ہیں، وہ پوری کی پوری آیات کا محور ایک ہی ہے۔ محور کیا ہے؟ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اور پھر انہی آیات میں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں
کہ یعنی 6 کا ہندسہ لے کر آتے ہیں، انہی میں کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کس کے ساتھ، یعنی کہ 6 ایام میں خلق کیا، 6 کا ہندسہ۔ قرآن میں 6 مقامات پر آیات، یعنی آیات کی تعداد بھی 6، اور زمین و آسمانوں جو کچھ ان میں ہے اس کی جو تخلیق کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں اس میں بھی 6 کا ہندسہ آ جاتا ہے۔ تو قرآن الحکیم ہے، دونوں 6 تو 6 تو ایک ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے مختلف پہلوؤں سے، اور وہی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے شروع میں بھی جان لیا تھا، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وَلَقَدْ صَرَفْنَا، صرفہ کسے کہتے ہیں؟ صرفہ تو کہتے ہیں کسی بھی شے کو مختلف پہلوؤں سے پھر کے ہر پہلو سے بار بار سامنے لے آنا، بار بار سامنے لے آنا، ہر پہلو سے سامنے لے آنا، یہ ہوتا ہے صرفنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر موضوع کو، یعنی کہ ایک ہی بات کو، ایک ہی شے کو پھر کے مختلف پہلوؤں سے بار بار سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، بار بار سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ بات بھی الحمدللہ ہم پر واضح ہو چکی، یعنی الف لام میم جو کتاب ہے وہ کتاب یہ کائنات ہے، زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ کتاب الف لام میم ہے۔ ابھی تک ہم اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ الف لام میم کتاب ہے، اور وہ کتاب زمین و آسمانوں سمیت جو کچھ ان میں ہے یہ سب کا سب ہے۔ ہم مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے ان صورتوں کی آیات پر بھی نظر دوڑائیں گے، ان پر بھی مختصراً بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ لفظ کتاب کسے کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ کتاب کو جان لیں گے تو ہم پر مزید حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی، اور بات کو مزید آسانی سے سمجھ سکیں گے، بات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی مشکل جو ہے اس کا سامنا نہیں رہے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی، آسان ہو جائے گا۔ تو لفظ کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتاب کتب سے ہے، اور کتب کسے کہتے ہیں؟ عموماً جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو اکثریت کے ذہن میں قلم، سیاہی یا پنسل وغیرہ سے لکھنے کو کتب سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر جن اوراق پر لکھا جاتا ہے اسے کتاب سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم اس طرف آنے سے پہلے یہ جان لیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اکثریت قلم وغیرہ سے لکھنے کو کتب سمجھتی ہے، اور جس پر لکھا جائے یعنی جن اوراق پر اس قلم کے ذریعے، پنسل کے ذریعے لکھا جاتا ہے تو اس کو کتاب سمجھ لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس بات کو بھی جب ہم جانیں گے تو ہمارے اوپر مزید حقائق کھل کر سامنے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور بات کو آگے جب جیسے ہم بڑھیں گے تو ہمیں آگے کی چیزیں، آگے کی باتیں بہت آسانی سے سمجھ جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی۔ اب کتاب کسے کہتے ہیں؟ اسے ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا تصور کریں اگر درخت اللہ کے غیب سے ہوتے، یعنی انسان انہیں نہ دیکھ سکتا، انسان سے پوشیدہ ہوتے، جیسے کہ اور بھی لا تعداد مخلوقات ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چھپا کر رکھ دیا تھا، اور پھر درختوں کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی، یعنی ان کے اذان، جس کا ترجمہ آج کان کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح لسان، دم، راس وغیرہ، تو انسان درختوں کو بھی انسان ہی کی طرح کی مخلوق سمجھتے کہ وہ ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن کیا حقیقت یہ ہوتی؟ حقیقت یہی ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت کیا ہوتی؟ آج درخت ہمارے سامنے ہے، بالکل اسی طرح جب ملائکہ کا ذکر آتا ہے تو انسان انہیں بالکل اپنی ہی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جی پر ہوتے ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، حالانکہ حقیقت بالکل یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب بات جنات کی ہو تو تب بھی ایسا ہی نظریہ، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، حقیقت یہ ہے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان نے اپنی عقل کے مطابق دائرے لگائے ہوئے ہیں، اور انہی دائروں کو وہ کل سمجھتے ہیں، یعنی ان کے باہر کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے بس اسی دائرے میں موجود ہے، جس دائرے میں ہم بند ہیں، جس دائرے میں ہم قید ہیں، جس دائرے میں وہ قید ہیں۔ یوں پھر جو بھی ان سے بات کی جائے تو وہ اسی دائرے میں بند ہو کر اس کے بارے میں کوئی عقیدہ، نظریہ یا رائے قائم کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور یوں پھر یہ بات، یہ شے گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح اور انہی وجوہات کی بنیاد پر، انہی وجوہات کی بنا پر جب بھی قرآن میں لفظ کتاب آتا ہے
تو اس سے مراد یہ لے لیا جاتا ہے کہ اوراق کا وہ مجموعہ جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، اور پھر اسے یہی قرآن قرار دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں لفظ کتاب کی طرف، جو کہ لفظ کتب سے بنا ہے، اور کتب کرنا کسے کہتے ہیں، یعنی لفظ کتب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا سب سے جامع ترین معنی، یعنی لفظ کتب کا جو جامع ترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ علم کا کسی بھی شکل و صورت میں اس طرح موجود ہونا کہ اسے وہاں سے حاصل کیا جا سکے۔ مثلا جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرنے سے آپ کے پاس علم آتا ہے۔ وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے جس صورت میں موجود تھا، وہ حالت، وہ صورت کتب ہونا کہلاتی ہے، کتب کہلاتی ہے۔ اور جہاں یا جس میں وہ علم کتب تھا، یعنی اس صورت میں موجود تھا، وہ شے عربی میں کتاب کہلاتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشین آپ کے سامنے موجود ہے، وہ مشین نہ صرف ایک وجود ہے، ایک خلق ہے، بلکہ وہ ایسا علم بھی ہے جو کہ کتب ہے۔ اب اگر آپ اس مشین میں غور کریں گے، یعنی اس مشین کی گہرائیوں میں جائیں گے، تو جو علم اس مشین میں کتب تھا یا کتب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے ایک بڑا سا گھر خریدا جو کہ بالکل خالی ہے۔ آپ گھر کا سارا سامان لے کر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، یعنی جب آپ نے گھر خریدا، گھر خالی ہے، سامان لے کر آئے، تو جب سامان لے آئے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ گھر میں سامان جوڑنا ہے۔ اور اگر پھر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ سامان جوڑنا ہے، تو پھر جواب آئے گا بھئی ظاہر ہے جب گھر نیا خریدا ہے تو رہنے کے لیے خریدا ہے، اور اس وقت تک گھر میں رہنا ناممکن ہے جب تک کہ جو سامان ہم لے کر آئے ہیں اس کو جوڑ نہیں لیا جاتا، اس کو اپنی اپنی جگہ پر نہیں رکھ لیا جاتا۔ اب جب سامان لائے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت سامان کو ہی جوڑا جائے گا، سامان کو اس کی جگہ پر رکھا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم، ابھی جو آپ نے کہا جی سامان جوڑنا ہے، یہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے کہاں تھا؟ ذرا غور کریں، اس بات کے اوپر غور کریں، اس نقطے کے اوپر غور کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، اپنے دل و دماغ کو حرکت دیں۔ اور اسی مثال کو ہم مزید تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ گھر میں سامان جوڑ رہے ہوں اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سامان کو ہی جوڑتے رہیں گے، سامان ہی جوڑیں گے، یا پھر پہلے آگ بجھائیں گے؟ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پہلے آگ بجھائیں گے، ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو پھر وہی سوال کہ غور کریں، آپ نے کہا پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے جہاں موجود تھا، وہ صورت، وہ حالت کتب ہونا کہلاتی ہے، اسے کہتے ہیں کتب۔ اب آگ کیا ہے؟ اس کا علم صرف آگ ہی میں کتب ہے۔ آگ کیا ہے؟ اس کا علم، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں، اس کا جو علم ہے وہ آگ کے اندر ہی کتب ہے، آگ میں ہی موجود ہے۔ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ آگ میں غور نہیں کر لیتے، اس کی گہرائی میں جا کر یہ جان نہیں لیتے کہ اس میں کیا علم پوشیدہ ہے۔ یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں اقرا۔ جب تک کہ آپ آگ کو اقرا نہیں کر لیتے، یعنی اس آگ میں غور کر کے یہ نہیں جان لیتے کہ آگ میں کیا علم موجود ہے، جیسے ایک بچہ آگ سے ناشنا ہو، ایک بچہ جو ہے وہ آگ سے ناشنا ہوتا ہے، وہ پہلی بار جب آگ کے قریب جاتا ہے تو وہ بلا جھجک، بلا خوف و خطر جو ہے وہ آگ کو چھو لیتا ہے۔ وہ شے اگر گرم ہو تو اسے وہ چھو لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے کہ یہ آگ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے کیا تکلیف ہوگی، یہ ہے کیا، اس سے بچے کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے آگ کو چھو لے گا۔ لیکن اس کے بعد آئندہ وہ آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسے علم ہو گیا بھائی آگ جلاتی ہے، جس سے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ علم جو
پہلے اس بچے کے پاس نہیں تھا، جس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے آگ کو چھو لیا، اب دوبارہ وہ آگ کے قریب نہیں جائے گا، وہ علم بچے کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ علم تو اسی آگ کے اندر موجود تھا۔ تو بچے نے اقرا کر لیا۔ کیسے اقرا کر لیا؟ یہی جو اس کا عمل تھا، اس نے جان لیا۔ اسے کہتے ہیں کتب ہونا، یعنی کہ علم کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں موجود ہو جس کو حاصل کیا جا سکے، جس کو اقرا کیا جا سکے، وہ حالت جو ہے کتب ہوتی ہے، اور جس میں کتب ہو، جہاں کتب ہو، وہ شے وہ کتاب کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم موجودہ دور کی اشیاء سے ہی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا جب آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں کچھ لکھتے ہیں، جسے عربی میں کتب کرنا کہتے ہیں، آپ کتب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ آپ قلم اور سیاہی سے کتب کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ کاغذ کے اوراق پر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کتب ہو رہا ہوتا ہے؟ اور کیا پھر کسی ایسی کتاب کی شکل میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے جسے آپ کتاب کہتے ہیں، یعنی کاغذ کے اوراق؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ تو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک، یعنی اس حصے میں کتب ہو رہا ہوتا ہے، محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں۔ جس میں علم کتب ہو وہ کتاب کہلاتی ہے۔ عربی میں اسے ہارڈ ڈسک نہیں کہا جائے گا، بلکہ عربی میں اسے کتاب کہا جائے گا۔ عربی میں اسے کتاب کہتے ہیں۔ اب اگر وہ کتاب جس میں علم کتب ہے، جس میں علم کتب ہوا ہے، جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لا رکھی جائے، تو کیا آپ اسے پڑھ لیں گے؟ یعنی اقرا کر لیں گے کہ اس کتاب جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں اس میں کیا علم کتب ہے؟ نہیں نا، بالکل نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ میں یہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کتب ہے۔ اس میں جو کتب ہے اسے جاننے پہچاننے کی صلاحیت کمپیوٹر میں ہے۔ تو وہ کمپیوٹر کے نزدیک جو ہے کتاب ہے، یعنی وہ کمپیوٹر کی کتاب ہے۔ اب جب آپ سے کہا جائے گا تو ظاہر ہے اسے کتاب ہی کہا جائے گا، کوئی اور تو نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، آپ میں اس کو اقرا کرنے کی، پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ جاننے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں کیا علم جو ہے وہ کتب ہے، کیا علم موجود ہے۔ تو یہ ہے کتب کا معنی، اور کتاب کیا ہے یہ بھی ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کائنات کو کتاب کہا، اور اس میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کو اس کتاب کی آیات کہا۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم قرآن سے ہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، یعنی کہ یہ جو جتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان میں، ان کو کہا کہ یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب کی۔ بہرحال ہم جب ان آیات پر بات کریں گے تو ہر شے، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کتب کیا ہے اور کتاب کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے کتاب کیوں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس علم سے اس کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسے نظام چلایا جا رہا ہے، وہ سب علم انہی مخلوقات میں موجود ہے، جسے عربی میں کتب ہونا کہا جاتا ہے۔ جب علم کتب ہوتا ہے تو اس کتب علم کو غور کر کے، غور و فکر کر کے، یعنی اس کتب علم میں غور و فکر کر کے، جس میں وہ علم کتب ہے، اس کی گہرائی میں جا کر علم کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح علم کے حاصل کرنے کو عربی میں اقرا کہتے ہیں، یعنی کسی بھی شے میں غور و فکر کر کے اس کے اندر جو علم موجود ہے اسے حاصل کر لینا، اس کا کھل جانا، اس کا سامنے آ جانا، اسے کہتے ہیں اقرا۔ یعنی اقرا کہتے ہیں جس کسی شکل و صورت میں علم کہیں موجود ہو، یعنی علم کتب ہوا ہو، اس علم کو وہاں سے حاصل کر لینا، اس شے کی گہرائی میں جا کر اس میں غور و فکر کر کے اس علم کو حاصل کر لینا۔ اور اقرا کرا سے بنا ہے، اور کرا کسے کہتے ہیں؟ کرا کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے اوپر ٹکرانا، جس سے رد عمل کی صورت میں جو علم سامنے آئے گا، جو بات سامنے آئے گی، جو شے سامنے آئے گی، اسے کرا کہتے ہیں۔ اسی سے اقرا بنا ہے۔ یعنی جب آپ کی نظر، آپ کی توجہ کسی شے پر پڑتی ہے، اس پر ٹکراتی ہے، تو رد عمل کی صورت میں جس علم کا اظہار ہوتا ہے، جو علم سامنے آتا ہے، اسے عربی میں اقرا کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اقرا۔ اسی لفظ سے قرآن بنا ہے۔ لفظ قرآن، قرآن کیا ہے؟ آپ کو بتا دیا۔ کرا کیا ہے؟ اب وہ واحد ہے، اور قرآن
نہ صرف جمع کا سیگا بلکہ کل کا سیگا، جمع کل جسے کہہ لیں، یعنی وہ علم جو کتب ہے، وہ سارے کا سارا علم جس نے حاصل کیا ہوا ہے، جس کے پاس ہے، وہ سارے کا سارا علم، اور وہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، وہ یہی قرآن ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا گیا۔ یعنی جس علم سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، سب کچھ خلق کر کیا گیا، وہ علم نہ صرف انہی مخلوقات کی صورت میں کتب ہے، موجود ہے، بلکہ اس کو اقرا کر کے بھی ایک، یعنی کہ کاغذات کی جو اوراق کی کتاب آپ کہیں یا جو بھی، اس قرآن کی صورت میں بھی ہمارے سامنے لا رکھا گیا، یعنی کہ وہ سارے کا سارا علم اقرا کیا ہوا، سارے کا سارا علم اقرا کیا ہوا، کرا کیا ہوا۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ قرآن اور کتاب دونوں دو مختلف مقامات پر ایک ہی آیت میں کیوں استعمال کیا گیا، یعنی قرآن اور کتاب ان دونوں الفاظ کو دو مختلف مقامات پر ایک ہی آیت میں کیوں استعمال کیا گیا۔ دونوں مثانی ہیں، یعنی دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشروط ہیں۔ قرآن میں صرف دو ہی مقامات پر ایک ہی آیت میں ان کا ذکر کیا جانا، یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قرآن الحکیم ہے، اس لیے اس میں نہ تو کسی شے کا بھی ذکر رائی برابر بھی زیادہ ہے اور نہ ہی رائی برابر کم، بلکہ ہر شے کا اتنا ہی ذکر کیا گیا، اتنا ہی استعمال کیا گیا جتنا ہو سکتا ہے، اس میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کمی، کجی، کوتاہی یا زیادتی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب ہم ان آیات کو سامنے رکھیں، ان دونوں آیات کو، وہ جو دو مقامات ہیں، وہ پہلا مقام کون سا ہے؟ سورہ الحجر کی پہلی ہی آیت ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اور جب ہم یعنی کہ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو لفظ کتاب کے نیچے زیر ہے، اور زیر جب بھی کسی لفظ کے نیچے آتی ہے تو وہ آگے مستقبل کی طرف دھکیلتی ہے، یعنی آگے دھکیلتی ہے، آگے۔ تو یہاں الف لام را کیا ہے؟ الف لام را یہاں پر اسی کائنات کی کچھ مخلوقات ہیں، ان کو کہا گیا، وہ آیات، وہ کس کی آیات ہیں؟ الکتاب کی آیات ہیں، اور وہ الکتاب جو ہے آگے پھر دھکیل لیا قرآن کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن، اور قرآن نون کے نیچے دو زیریں ہیں، تو یہاں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد قرآن ہے، یعنی کہ قرآن ایک نہیں ہے۔ اگر ایک قرآن ہوتا تو نون کے اوپر دو زبریں آتی، یہاں دو زیریں آ گئی، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہے۔ ایک سے زائد دو، تین، چار کتنے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے جب ہم غور کریں۔ کیسے؟ کہ جب ہم قرآن کو سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں دو طرح کے الفاظ استعمال کیے، وہ کون سے؟ وہ یہ کہ ایک قرآن یا القرآن والقرآن، اور ایک جو ہے وہ حاذ القرآن، یعنی کہ ایک حاذ القرآن اور ایک صرف قرآن یا القرآن۔ تو جب ہم غور کریں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی کہ اگر قرآن ایک ہی ہے، اگر قرآن ایک ہی ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر حاذ القرآن کیوں کہا؟ وہاں بھی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن، یعنی کہ مینشن کیا جا رہا ہے، بالکل واضح یہ کہا جائے گا یہ قرآن، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور وہ قرآن بھی ہے، یعنی یہ قرآن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور بھی ایگزسٹ کر رہا ہے جو دور ہے اور ہے، دوسرا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ اب جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ہمارے اوپر یہ بالکل بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حاذ القرآن یہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن کے معنی کیا ہے ہم یہ جان چکے ہیں، قرآن تو وہ کل کا کل علم ہے۔ اور پھر دوسرا جسے ہم ذالک القرآن کہہ سکتے ہیں یا ذالک الکتاب کہہ سکتے ہیں، جیسے پیچھے یہ دیکھیں الکتاب جو ہے بے کے نیچے زیر آئی اور آگے ساتھ ہی قرآن آ گیا، یعنی کہ یہ کتاب کون سی ہے آگے بتایا جائے، یہ قرآن کون سا قرآن؟ یہی کائنات، یعنی کہ وہ علم ایک ہی ہے، ایک ہی علم ہے، وہ عملی صورت میں بھی کتب ہے، عملی یعنی پریکٹیکل مخلوقات کی صورت میں بھی کتب ہے، موجود ہے، وہ الکتاب ہے۔ تو وہ جو الکتاب ہے اس سے اقرا کیا گیا، اسے یعنی اس میں غور کیا گیا، اس کی گہرائی میں جا کر
جانا گیا کہ کیا علم ہے. جب وہ علم حاصل ہو گیا تو اسے پھر اوراق کے اوپر ڈال لیا گیا، یعنی کہ آپ کے پاس آ گیا. جس کے پاس آ گیا وہ بھی قرآن کہلائے گا. اور وہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ پھر کہلائے گا حاضل قرآن، یہ قرآن. اب اسی طرح آگے جب ہم دوسری مقام پر جائیں تو دوسری آیت ہے سورہ نمل کی پہلی آیت. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اب حیران کن بات یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہم نے دیکھی اس میں پہلے کتاب کا ذکر تھا اور لفظ کتاب کے نیچے زیر تھی، آگے قرآن کے نیچے یعنی نون کے نیچے، قرآن کا جو نون اس کے نیچے دو زیریں تھیں، یعنی کہ وہاں ایک کتاب اور آگے قرآن دو. اور یہاں کیا، یہاں ایک قرآن اور آگے کتاب ان بے کے نیچے، یعنی کتاب جو ہے اس کو جمع کا صیغہ بنا دیا گیا، ایک سے زائد کتاب. اور پھر کتنی کتابیں ہیں، وہی بات کہ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو وہی بات سامنے آتی ہے. دو کتابیں، کون سی کتابیں؟ ایک کتاب یعنی کہ یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ یہیں پر بالکل واضح کر دیا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تو یہاں تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں کس کی؟ قرآن کی. اور کیا ہے قرآن؟ یعنی کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کل کے کل علم کو، وہ علم جو پہلے کہیں موجود تھا، کسی شکل و صورت میں موجود تھا، اور اس علم کو یعنی ریزننگ کر کے غور و فکر کر کے جان لیا گیا، حاصل کر لیا گیا. تو جس کے پاس وہ علم ہے، وہ سارے کا سارا کل علم وہ قرآن کہلائے گا. اور وہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے سامنے قرآن ہے. اور وہ کہاں سے حاصل کیا، وہ کس کا علم ہے، کون سا علم ہے، وہ آگے بتایا جائے. وہ کتاب مبین، وہ کیا ہے؟ یہ جو یعنی قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا علم، جو کل علم کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم کتاب ہے، کتاب کا علم ہے. یہ علم کتاب کی صورت میں موجود ہے. کون سی کتاب؟ مبین. مبین کیا ہے؟ بین. اور اس کے پیچھے لفظ جو ہے وہ حرف میم کا استعمال ہوا. تو عربی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے تو میم جو ہے وہ موجودگی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہاں یہ شے موجود ہے. پھر آگے لفظ آتا ہے بین، اور بین کو ہم شروع میں پیچھے بھی جان چکے ہیں کہ بین جو ہے، بین جو ہے وہ آیت جو ہے اس کا جوڑا ہے. لفظ آیت کا جوڑا. آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پوری شے، اس کو چھپا دیا گیا، اس کا ایک چھوٹا سا پہلو، ایک چھوٹا سا جو حصہ ہے اس کو بالکل واضح رکھا گیا، جس کی گہرائی میں جانے سے پوری شے کا کھل جانا. تو وہ جو چھوٹا سا، باقی ساری شے چھپی ہوئی ہے، چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ آیت کہلائے گا. اور سارے کا سارا کھلا ہوا نا کسی شے کا مکمل ہر پہلو سے سامنے ہونا، واضح ہونا، وہ اسے کہتے ہیں بین. اب قرآن کے اندر تو آیات ہیں، ہم جانتے ہیں. تو یہ آیات بین صورت میں کہاں موجود ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں وہ کتاب مبین. کون سی کتاب؟ یہی کائنات. یہ جو بین ہے مبین، جدھر بھی تم نگاہ دوڑاؤ گے، جدھر بھی دیکھو گے، تم بذات خود اسی کتاب کی ایک آیت ہو. اور پھر جب ہم آگے بڑھیں گے، یعنی کہ ہم اس موضوع کے اوپر الگ سے بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع اور ہے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے اوپر مختصراً بات کر رہے ہیں. تو جب ہم الگ سے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی ہی آیات میں یہ کہا کہ یہ جو چرند پرند ہیں، یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ درخت ہیں، انسان وغیرہ، یہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. یعنی اس کتاب کی آیات ہیں، یہ جو کتاب بالکل بین ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے، تم خود اسی کتاب کی آیت ہو. یعنی کہ اگر ہم آیت ہیں، کتاب کی آیت ہیں، تو ظاہر ہے ہم کس میں موجود ہیں؟ ہم تو اس کائنات میں موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں. تو ظاہر ہے ہم بھی اس کائنات پھر کتاب ہوئی، ہم اس کی آیت ہیں. اگر ہم میں یعنی ایک انسان میں غور کیا جائے، ایک بشر میں غور کیا جائے، تو اس میں جب غور کیا، جس کی گہرائی میں جایا جائے، تو بالکل وہ یعنی کہ حقیقت پوری کل یعنی کتاب کیا ہے وہ ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. بہرحال تو ان دونوں مقامات پر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جسے کتاب کہا گیا اسے قرآن کہا گیا. کتاب اور قرآن میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب ہے پریکٹیکل، یعنی علم کا پریکٹیکل صورت میں موجود ہونا، عملی صورت میں موجود ہونا، علم کا فزیکل صورت میں موجود ہونا، آیات کی صورت. اور قرآن کہتے ہیں وہ علم جو موجود ہے، اس علم کو یعنی کہ جہاں موجود ہے وہاں غور و فکر کر کے اس کی گہرائی میں جا کے اس علم کو حاصل کر لینا، حاصل کیا ہوا علم، اسے قرآن کہتے ہیں. یعنی ایک ہی علم ہے جو دو مختلف صورتوں میں موجود ہے، ایک کتاب کی صورت میں اور دوسرا قرآن کی صورت میں.
یعنی کہ ایک جو ہے وہ عملاً کھلم کھلا ان مخلوقات کی صورت میں یہ آیات ہیں، یہ کتاب ہے کائنات، اس صورت وہی علم ہے، وہ ظہور پذیر ہے، علم ہے وہ ظہور پذیر ہے، وہی علم جو ہے وہ جب آپ اس کو کرا کر لیں، یعنی اس کی گہرائی میں جا کے غور و فکر کر کے سو جان لے، حاصل کر لیں، تو جو جان لے گا، جس کے اندر وہ سارا علم آ جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے قرآن کہا جائے گا۔ تو اس لیے اب دونوں ہیں تو ایک ہی، دونوں یعنی کہ اگر دونوں کو ایک کہا جائے تو علم کی بنیاد پر دونوں ایک ہے، یعنی کہ پیچھے لے کے جائیں تو علم کی سطح پر دونوں ایک ہیں، لیکن جب فرق آئے گا، فرق کہاں آئے گا؟ جب کتاب کہا جائے گا تو کتاب سے مراد کیا جائے کہ علم جو ہے وہ پریکٹیکل صورت میں موجود ہے، پریکٹیکل صورت میں علم کا موجود ہونا، کتب ہوا ہونا۔ تو قرآن جب کہا جائے گا، قرآن کہا جائے گا اسی علم کا غور و فکر کر کے، ریزننگ کر کے حاصل کیا ہونا، جس کے اندر وہ علم موجود ہے۔ قرآن الگ ہے، ہم الگ ہیں، تو پھر قرآن اپنے آپ میں تو قرآن ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے اپنے آپ میں وہ قرآن ہے، وہ ایک ایسی شے ہے، وہ ایک یعنی کہ وہ ہے جس کے اندر اس کائنات کا سارا علم موجود ہے، جس کے پاس علم موجود ہے، جس نے غور و فکر کا ریزننگ کر کے وہ اکٹھا کر لیا، حاصل کر لیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ جو قرآن ہے، حاضر قرآن، یہ ایک دوسرا وجود ہے، اور چونکہ اس میں بھی علم ہے اور کتب ہوا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کتاب ہی کہلائے گی۔ بہرحال تو یہ چیزیں، یہ باتیں ذہن میں جب تک ہم نہیں رکھیں گے، ہم جو ہے وہ حقیقت کو نہیں جان سکتے، ہم حق کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بڑھتے ہیں آگے، وہ یہ کہ قرآن یعنی وہ سارے کا سارا علم جو کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اس کو اقرا کر کے ایک جگہ کتب کیا گیا، یا جس میں وہ علم موجود ہے، جس کے پاس وہ علم ہے، یہ وہی سارے کا سارا علم ہے جس سے یہ کائنات خلق کی گئی۔ اس لیے پھر کائنات بھی نہ صرف قرآن ہے بلکہ وہ کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے۔ بہرحال اب اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں بلکہ دو قرآن کا ذکر کیا، اور پھر اسی طرح ایک نہیں بلکہ دو کتاب کا ذکر کیا، ایک القرآن اور دوسرا حاضل قرآن، قرآن اور حاضل قرآن۔ تو بالکل اسی طرح کتاب کا بھی معاملہ ہے، کتاب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مختلف صورتوں میں بیان کیا۔ تو یہ تھی کتاب اور قرآن، دونوں کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ کل کا کل علم ہے جو دو صورتوں میں موجود ہے۔ ایک صورت اس کائنات کی صورت میں کتب ہے، یعنی وہ علم اس کائنات مخلوقات کی صورت میں کتب ہے، اور دوسری صورت یعنی وہی علم جو ہے ایک دوسری صورت میں کتب ہے، موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پر الکتاب کی حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ الکتاب یہ کائنات ہے، زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، جو کچھ بھی ان میں موجود ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کہا۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اسی کتاب کی آیات ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اسی کتاب کی آیات ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر قرآن میں غور کریں، قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں ایسی بہت ساری آیات بھی ہیں، قرآن میں ایسی بہت ساری آیات بھی ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ جو مخلوقات ہیں ان کو کتاب کی آیات کہا۔ کون سی کتاب کی آیات کہا؟ ابھی ہم اگر کچھ آیات کو سامنے رکھیں تو ہم پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یعنی اب اس آیت میں جو بالکل واضح کہا جا رہا ہے، بالکل واضح کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی غیب ہے اس کی جو مفاتیح ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، اسی کے ہاں ہیں، کسی کو علم نہیں ہے ان کا مگر اسے۔ اب آگے یعلم اور جانتا ہے، ما فی البر، جو کچھ بھی بر میں یعنی خشکی کے اندر، جو کچھ بھی خشکی کے اندر ہے، اس زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی جو بھی خشکی میں ہے، والبحری، اور جو پانیوں کے اندر ہے، تری کے اندر پانی یعنی کہ جو بھی پانی کے مقامات ہے، سمندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشکی کہاں ہے؟
کیا اسی کائنات کے اندر نہیں ہے؟ اسی کائنات کا حصہ ہے. اور سمندر پانی والی جگہ ہیں، دریا سمندر پانی والی جگہ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی اسی کے اندر ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو زمین کی گہرائیوں میں اندھیروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں؟ وہ کون سی ہیں جو کسی دانے کے اندر ہیں؟ تو یہ سارے کا سارا کہاں ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کا ذکر کرے، آگے کریں اللہ مگر فی کتاب مبین، جو کچھ بھی یعنی جو بھی کتاب مبین ہے، کتاب مبین میں جو بھی ہے، یعنی کہ سارے کا سارا اللہ کو علم ہے. کتاب مبین پھر کون سی ہوئی؟ یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے. اور پھر ان کے علاوہ بھی جو کچھ بھی کتاب مبین میں ہے، جو کچھ بھی ان کے علاوہ بھی، یعنی کہ ٹوٹل سارے کا سارا تو پھر یہ کس کے اندر ہوا؟ یہ ساری مخلوقات کس کے اندر ہوئیں؟ جس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب مبین. کون سی کتاب مبین؟ بین، جو بالکل کھلی ہے، ہر طرح سے واضح ہے، جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ گے اسی کتاب کو پاؤ گے. یہ ہے. اسی طرح مزید بھی آیات ہیں. یعنی اس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، اسے دیکھ لیا جائے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ کیا کہ اس میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یعنی کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں جتنے بھی دابہ ہیں، دابہ میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی زمین میں جو حرکت کرنے والے جاندار ہیں، حرکت کرنے والے جو جاندار ہیں زمین میں، وہ جتنے بھی ہیں، اور پھر ان کا رزق جو ہے وہ بھی اللہ کے اوپر ہے. یہ سارے کا سارا یعنی کہ وہ رزق کہاں پر پڑا ہے، کیسے جو ہے وہ پھر خلق کیا جاتا ہے، ذرات کی صورت میں کہاں کہاں پڑا ہے، یعنی کہ یہ سارے کا سارا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو، تمام کا تمام فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین میں ہے. یہ کتاب مبین کون سی کتاب؟ کتاب ہم جان چکے مبین، میم موجود کیا، اظہار بین کسے کہتے ہیں؟ ہر لحاظ سے کھلا ہوا ہونا، جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ وہ چیز موجود ہے، شے موجود ہے. یہ ہوتا ہے بین، ہر پہلو سے واضح، ہر پہلو سے کھلا ہوا ہونا، ہر پہلو سے سامنے ہونا. تو کلو فی کتاب مبین، کلو تمام کی تمام فی میں، کس میں ہے؟ کتاب میں ہے. کون سی کتاب؟ مبین، جو بین ہے. ایک ہے کتاب مبین بین، دوسری کتاب کون سی ہے؟ جسے اللہ نے قرآن کہا، جس کے اندر آیات ہیں، آیات اور بینات، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا. تو جب کتاب مبین کی بات ہوتی ہے تو یہ کائنات کتاب کی بات ہوتی ہے، یہ کائنات. جب قرآن کو اگر کتاب کہا جائے، قرآن کی بات ہوتی ہے تو قرآن میں آیات ہیں. تو یہ اسی طرح مزید بھی قرآن میں آیات ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل واضح کہتے ہیں. اللہ سبحانہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ دیکھیں آپ سورہ نمل میں دیکھیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما من غائبات فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. یعنی اور نہیں ہے جو بھی غائب ہے، پوشیدہ ہے فضا کے اندر، آسمان میں، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا، وہ سارے کا سارا کہاں ہے؟ یہ سارے کا سارا نہیں ہے. اگر ہے تو کتاب مبین میں ہے. یہ کتاب مبین کا حصہ ہے، کتاب مبین کے اندر ہے، یہ اس کتاب کے اندر ہے. اسی طرح سورہ القصص کی آیت نمبر 2 میں دیکھ لیں، تلکا آیات الکتاب المبین. یعنی کہ اگر آپ اب سورہ سبا کی آیت نمبر 3 دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے. اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی ذرا ایسا نہیں ہے. وہ جس سب کچھ ہے یہ کہاں ہے؟ یہ سارے کا سارا کتاب مبین میں ہے. یہ کتاب مبین کا حصہ ہے. جیسے مثال کے طور آپ کو کہا جائے کہ یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے نہیں ہیں، یہ اگر ہیں تو یہ تمہارے جسم میں ہیں، یہ جسم کے اندر ہیں، یہ جسم میں ہیں. تو ظاہر ہے بالکل واضح بات ہو جاتی ہے کہ کہاں موجود ہیں. تو پھر اسی طرح اور بھی مزید آیات ہیں. جب ہم ان آیات کو دیکھیں تو ہر لحاظ سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب کیا ہے. بالکل کھل کر ہر بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے. باقی جو باتیں ہیں یعنی کہ ہم نے پیچھے کی، یعنی کہ جو 6 صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ نے موضوع و محور بنایا اسی کائنات کو، زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان کی تخلیق کو،
تو اس کے اوپر ابھی ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے الگ موضوع کے تحت بات کریں گے، لیکن اب ہم پھر واپس پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تاکہ ہم آگے سلسلہ جو ہے اس کو بڑھائیں۔ تو کیا ہے آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں، دیکھیں ہم جب غور کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، ریب نہیں ہے اس میں، ھدی ہے متقین کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ریب، دوسرا ھدی اور متقین۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ ریب کہتے ہیں کسی قسم کی بھی کمی، کجی، کوتاہی وغیرہ کا جو ادنا ترین درجہ ہوتا ہے، ادنا ترین درجہ وہ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم جو کتاب ہے، کون سی کتاب؟ یہی جو کائنات ہے، اس میں کسی قسم کی کمی، کجی یا کوتاہی کا ادنا ترین درجہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں تصور کرنا بھی محال ہو اس حد تک بھی نہیں ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کائنات، اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی، کجی یا کوتاہی نہیں ہے اس میں کہ اس میں ھدی نہ ہو، اس میں ھدی ہے۔ ھدی کسے کہتے ہیں؟ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔ بنیادی طور پر ھدی کہتے ہیں کہ منزل پر پہنچنے کے لیے، مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب جیسے جیسے ہدایات درکار ہوں تب ویسے ویسے ہدایات یعنی رہنمائی کرتے جانا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کوئی دوسرا ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، بالکل اس طرح اس کو کہتے ہیں ھدی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات یعنی یہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان میں ہے، ان کی تخلیق ایسے ہوئی ہے کہ یہ ہر مخلوق کو، یعنی یہ کائنات جو ہے ہر مخلوق کو ایسے اس کے مقام پر لا کر قائم کر دیتی ہے، لا کھڑا کرتی ہے، جیسے کوئی اندھا ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کو رستہ دکھایا جاتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، مشین میں کسی پرزے نے کیا کرنا ہے اسے خود سے کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مشین کے اندر باقی دوسرے پرزوں کے ساتھ مشروط و مربوط ہونے کی وجہ سے چلتا رہتا ہے۔ مشین کی رفتار تیز ہوگی تو اس کی رفتار میں بھی تیزی آ جائے گی، مشین کی رفتار کم ہوگی تو اس کی رفتار میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، یعنی کہ جیسے مشین چلے گی ویسے ویسے اس پرزے کی رفتار میں کمی یا زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ اسے خود سے کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس نے کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کب اس نے جو ہے وہ آف رہنا ہے، کب اس نے آن ہونا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ مشین کے ساتھ مشروط ہے، مشین جانے اس کا کام جانے۔ اور پھر جب ہم غور کریں اس کائنات میں تو حقیقتاً ہمیں بالکل یہی بات نظر آئے گی کہ یہ کائنات ایک مشین کی مانند ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا جسم ہے جو مختلف اعضاء کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے، تمام کے تمام اعضاء ایک مشین کے پرزو کی مانند ہیں، اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جس سے اس جسم میں ایک بہترین توازن نہ صرف قائم ہے بلکہ قائم رہتا ہے، اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ کوئی مخلوق یعنی کوئی عضو جو ہے اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، سستی نہ برتے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چھوڑ نہ دے۔ بالکل یہی مثال اس کائنات کی، زمینوں آسمانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کی ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ یہ کائنات ہر مخلوق کو ایسے اس کے مقام اور مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کو اس کی منزل کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اسی لائن پر قائم ہو، اسی مقصد کو پورا کر رہا ہو جس لائن پر قائم ہونا ہے، اور اس پر قائم ہو کر اس مقصد کو پورا کرنا ہے جس کے لیے خلق کیا گیا۔ بلکہ یہ بات تو دور، الٹا کسی کو یہ تک علم نہیں ہے کہ وہ مقصد ہے کیا، ہمیں خلق کس مقصد کے لیے کیا گیا، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو پھر مقصد پورا کرنا تو دور کی بات، وہ تو بات کی بات ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کہانیاں گھڑ کر اس پر عمل کر رہا ہے، ہر ایک کا دعویٰ حق کا ہے، لیکن جب کوئی سوال کیا جائے، کسی کے سامنے کوئی سوال رکھا جائے تو آگے سے سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، اس کے باوجود وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے جی میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اگر الکتاب یعنی اس کائنات کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہا گیا، تو پھر ان انسانوں کی اس کائنات نے ایسے رہنمائی کیوں نہ کی جیسے کہ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کی جاتی ہے، خود سے پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، جدھر جدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایسے کہ جیسے آپ ایک ٹول ہیں، ایک پرزہ بن جاتے ہیں، آپ کو بس استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کوئی فکر نہیں، جس نے کروانا ہے
وہ کرواتا ہے آپ سے، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ ہاں اس میں ریب نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح رہنمائی کرتی ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ایسے رہنمائی متقین کے لیے ہے، نہ کہ ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی۔